صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ انڈیا، جو حیدرآباد کی سرزمین سے شروع ہوا، انسانیت کی بنیاد پر رفاہی خدمات کی انجام دہی کے لیے سرزمین حیدرآباد میں صفا بیت المال کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف وہ مالدار طبقہ جو فاش ایریا میں رہتا ہے، تو دوسری طرف وہ طبقہ جو غریب محلوں میں رہتا ہے۔ انہی غریبوں کی کفالت اور انہی غریبوں کی امداد کے لیے صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا آغاز ہوا۔ یہی ہے وہ صفا بیت المال جو مختلف رفاہی، فلاحی، طبی، معاشی اور تعلیمی خدمات میں ہماتن مصروف ہے۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ شہر حیدرآباد کے ایک معروف محلہ ملک پیٹ میں واحد نگر میں مسجد الفلاح کے احاطے میں موجود ہیں۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ جو آج 9 ریاستوں میں قائم ہو چکا ہے، جس کی شاخیں قائم ہیں آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹرا، تمل ناڈو، آسام، اتر پردیش، اڑیسہ، جھارکھنڈ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے کئی شعبہ جات ہیں، جن شعبہ جات میں صفا بیت المال کے 100 سے زائد اسٹاف یعنی عملہ کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا یہ اسٹاف جو مختلف شعبہ جات میں ہماتن مصروف ہے۔ یہ ہمارے شعبہ جات ہیں: صفا موبائل کلینک، صفا ڈینٹل کلینک، صفا ٹیلرنگ سینٹرز، رمضان راشن تقسیم، صفا روزگار فراہمی، تنصیب بورویل، صفا شریعت ہیلپ لائن اور وظائف بیوگان، امداد معذورین اور رمضان راشن تقسیم، خدام دین فنڈ، مائکرو فائنانس، دواخانوں کے دورے وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے طبقے میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بے سہارا بیواؤں کا اور معذوروں کا ہے۔ حیدرآباد کے 50 سے زائد محلوں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں جو موقع بہ موقع اپنے اپنے محلوں کے اندر موجود ایسے بے سہارا بیواؤں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور وہ قسم پرسی کا زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیواؤں کے لیے ہر مہینہ فی کس 500 روپے وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ صفا بیت المال کے مرکزی دفتر میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ساری بیوائیں اور معذورین جمع ہو جاتی ہیں اور 1 سال تک کے لیے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ 6 سالوں سے ان بے سہارا بیواؤں میں ماہانہ وظائف تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر مہینہ 70,000 روپے وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس طرح 8,20,000 روپے سالانہ صرف وظیفہ بیوگان اور معذورین میں امداد چلتی ہے۔ آپ حضرات ان بیواؤں کو وظائف تقسیم کرنے میں تعاون فرمائیے۔ سلم علاقوں میں بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور غربت کی وجہ سے اپنی بیماری کا علاج کر نہیں پاتے۔ ایسے محلوں میں، غریب محلوں میں، سلم علاقوں میں صفا موبائل کلینک کے کیمپس منعقد ہوتے ہیں۔ آپ کو جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ صفا بیت المال ہر دن یعنی روزانہ 2 میڈیکل کیمپس منعقد کرتا ہے مختلف محلوں میں۔ اس طرح ہر مہینے میں 50 مفت میڈیکل کیمپس منعقد ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہر مہینہ تقریباً 6,000 غریب بیماروں کا مفت معائنہ ہوتا ہے اور انہیں دوائیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ ایک غریب طبقہ جو بیماری کا شکار ہوتا ہے، شوگر کے بیمار ہوتے ہیں اور بی پی کے مریض ہوتے ہیں اور بھی بہت سے مہلک بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا، ایسے بیماروں کو ان کی بیماری سے آگاہ کیا جاتا ہے اور دواخانوں میں سے رجوع ہونے کی ان کو ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ مہلک مرض سے بچ جائیں اور ان کی جان بچ جائے۔ اور الحمدللہ گزشتہ 6 سالوں سے یہ مفت میڈیکل کیمپس ہمارے
چل رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف بیماروں کا علاج اس یہاں پر ہوتا ہے، اور مستقل انداز میں MBBS ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں جو ماہر ہیں، اور الحمدللہ اپنی مہارت کے ساتھ پوری ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ ان غریب بیماروں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور دوائیں بھی اسٹینڈرڈ دوائیں دی جاتی ہیں الحمدللہ، اور مختلف شاخوں میں بھی کام ہوتا ہے۔ ایک شعبہ ہمارا یہ ہے جو صفا موبائل کلینک کا ہوتا ہے، جو مختلف علاقوں میں اور اضلاع میں بھی کام ہوتا ہے اس کا۔ یہ دیکھیے صورتحال 2012 میں ریاست آسام میں بوڈو لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور خطرناک فسادات ہوئے تھے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے اپنے اپنے دیہاتوں سے اور مکانات سے جانے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صفا بیت المال نے وہاں پر اپنا قدم رکھا جہاں ہماری وہاں کوئی شاخ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اور پہنچ کر جن کیمپوں میں لوگ موجود تھے 4 تا 5 لاکھ مسلمان آسام کے ریاست میں مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے اور کیمپوں میں موجود تھے، مختلف اسکولوں میں، کمیونٹی ہالز میں وغیرہ وغیرہ۔ وہاں جا کر ہم نے ان لوگوں کے لیے راشن، ترکاریاں، ان کے لیے کپڑے اور مختلف چیزیں الحمدللہ ان لوگوں کو دی گئیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان میں کوئی غیر مسلم نہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جن پر بوڑھو لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ ان میں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی معمر خواتین بھی اس کے اندر موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے۔ الحمدللہ صفا بیت المال نے، چونکہ ایک طرف ان کی غربت، دوسری ان کی جہالت، پھر ان کو دین کی ترغیب دی گئی، اور صفا بیت المال کے ہمارے والنٹرز نے ان تک پہنچ کر ان میں جانمازیں تقسیم کی، راشن تقسیم کیا، ان کے لیے کپڑوں کا نظم کیا، اور الحمدللہ صفا بیت المال نے اس علاقے کے اندر روزانہ 1 مہینے تک وہاں پر ہمارے والنٹرز موجود رہے اور کام کرتے رہے، اور تقریباً 150 کیمپوں میں الحمدللہ صفا بیت المال نے کام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 کروڑ روپے کی امداد اس موقع پر ہنگامی حالات میں کی گئی، اور ان غریب بچوں کو دینی تعلیم بھی دی گئی، اور جب تک یہ لوگ کیمپوں میں موجود ہیں 3-4 مہینے تک تقریباً 40 کیمپوں کے اندر ہمارے معلمین کو مقرر کیا گیا، اور پھر ان کو تعلیم دی گئی۔ یہ دیکھیے کس عالم میں یہ غربت زدہ، بے سہارا، ان کا کوئی سہارا نہیں، آسمان تلے یہ اپنے چولہے لگا کر بارش کے موسم میں بس اپنا پکوان کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر صفا بیت المال نے ان کے لیے خیمے نصب کیے، الحمدللہ تقریباً 1000 ایسے کیمپ رکھے گئے مستقل طور پر، اور خیمے ان کو تقسیم کیے گئے تاکہ ان لوگوں کو کچھ سہارا مل سکے، اور الحمدللہ انہوں نے سکون کی سانس لی جب ان کے لیے کیمپ کا، انہیں خیموں کی تنصیب ان کے لیے کی گئی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا بیت المال سے کام لیا۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ ان کیمپوں کے اندر بہت سے 10 تا 15 سال کے بچے ہیں، اور ان کو یہ جو بے دین ہے، بے دینی ان کے اندر عام ہے، اس لیے ان کو دین سے آراستہ کرنے کے لیے، عصری علوم اور دینی علوم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے ہم نے 4 دینی مدارس قائم کیے۔ یہ مدرسہ دیکھیے دارالعلوم محمدیہ، فسادات کی وجہ سے کوکرجھار ضلع میں یہ مدرسہ بند ہو چکا تھا، پھر ہم نے کیمپوں سے بچوں کو لا کر ان بچوں کے لیے مدرسہ دوبارہ قائم کیا، اور وہاں کے مقامی احباب کی تعاون سے الحمدللہ یہ مدرسہ قائم ہوا۔ یہ دیکھیے دوبری ڈسٹرکٹ میں بلاسی پاڑا مقام پر یہ بالکل کھلی جگہ تھی، اور ابتدا میں یہاں پر شیڈ ڈالے گئے، تقریباً 6-7 مہینے یہ بچے شیڈوں میں رہے۔ اس کے بعد صفا بیت المال کی جانب سے مستقل طور پر RCC کی عمارت تعمیر کی گئی، اور آج الحمدللہ یہ وہ بچے جو نیم برہنہ ہو کر مچھلی کے تالاب میں کھیلتے کودتے تھے، اور دین کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم تھا، آج یہی بچے الحمدللہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض بچوں نے 4 پارے حفظ کر لیے، کسی نے 5 پارے حفظ کر لیے ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے وہاں پر صفا بیت المال کے مرکزی ٹرسٹیان نے پہنچ کر ان بچوں کا امتحان لیا، اور ماشاءاللہ یہ بچے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ نچلے حصے میں گراؤنڈ فلور پر مدرسہ ہے، اور اوپر مسجد ہے الحمدللہ قائم بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی 7-8 مہینے پہلے
मुजफ्फर नगर के जिले में किस तरह भयानक फसाद हुआ था और जाट बिरादरी ने मजलूम मुसलमानों पर किस तरह जुल्म किया, उनके घरों को जलाया और देहातों में रहने वाले गरीब और मासूम मुसलमानों पर जुल्म किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफा बैतुल माल के हमारे जिम्मेदारान वहां पर पहुंचे और पहुंचकर इनके कैंपों में इनकी इमदाद की, ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई, राशन तकसीम किया। फिर जब हमने देखा कि बहुत से ये बेचारे मजबूर बेसहारा हैं, कैंपों में पड़े हुए हैं, कोई सहारा नहीं, तो हमने फैसला किया कि इनके लिए घरों की तामीर होनी चाहिए ताकि इनको मुस्तकिल सहारा मिल सके। चुनांचे मुजफ्फरनगर के अतराफ अकनाफ में हमने जमीन तलाश की और शामली डिस्ट्रिक्ट में केराना शहर में जहां मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद हैं वहां पर हमने एक जमीन तलाश की। 40 लाख रुपए में एक मुसलमान साहब से हमने जमीन खरीदी और वहां पर हमने बेड़ा उठाया 100 मकानात की तामीर का। और आप देख रहे हैं ये सफा बैतुल माल के नाम से सफा कॉलोनी कायम हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग आबाद हो गए, अपने अपने घरों में ये लोग मौजूद हैं, अब इनको सहारा मिल गया। 100 खानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल की तरफ से सहारा मिल गया। ये मस्जिद देखिए, इसी महल्ले के लिए सफा मस्जिद उस सफा कायम की गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मीनार भी कायम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हम इस रमजान में तरावी की नमाज भी वहां पर हो रही है। ये पूरी कॉलोनी है, अल्लाह के फजल करम से मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी तरह एक कॉलोनी बना दी गई है और 100 खानदान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपने दीनी माहौल में मौजूद हैं। और इनके लिए अभी एक स्कूल तामीर करने का प्रोग्राम चल रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों की दीनी तालीम और दीनी तरबियत के साथ साथ असरी उलूम इनको सिखाए जाएं। इसके लिए एक स्कूल भी कायम करने का हमारा प्लान है। इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद हम इनके लिए बाकायदा एक स्कूल कायम करेंगे और इसमें तकरीबन 500 बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो यहाँ इस कॉलोनी में मौजूद हैं। इन 500 बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम का पूरा पूरा नज्म किया जाएगा ताकि आज के ये बच्चे जो मासूम बच्चे हैं जिनको दीन क्या है उसका इल्म नहीं है, इनकी दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ इनको असरी उलूम भी इंशाअल्लाह सिखाए जाएंगे। बाकायदा उसकी तैयारी चल रही है। अहले खैर हजरात का अगर ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद बाकायदा इस स्कूल की तामीर का भी आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलोनी तकमील के करीब है। आप जानते हैं कि रमजान मुबारक के मौके पर एक जमाना था जहां इफ्तार पार्टियों में लोग बेजा इसराफ करते थे। आज से 7 साल पहले सफा बैतुल माल ने एक आवाज उठाई, मुसलमानों को के अंदर एक शऊर बेदार किया कि वो इफ्तार पार्टियों में बेजा इसराफ न करें और गरीब महल्लों में जो गुर्बत ज़दा तबके के लोग मौजूद हैं, जो सहरी और इफ्तार में उनके लिए कुछ राशन नहीं होता और इफ्तारी में उनके पास खजूर तक नहीं होता, ऐसे गरीबों को तलाश करके रमजान राशन तकसीम करने का हमने बेड़ा उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 7 साल से 1000 2000 घरों तक रमजान राशन तकसीम करने का मुनज़्ज़म निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किया। और आप जानते हैं कि सफा बैतुल माल के तकरीबन 80 महल्लों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो रमजान मुबारक से पहले जिनको टोकन दे दिया जाता है और वो सर्वे करते हैं और जहां बिल्कुल गरीब लोग होते हैं ऐसे खानदानों को रमजान राशन तकसीम किया जाता है। ये देख रहे हैं आप सोना मसूरी चावल का थैला जिसमें 20 किलो सोना मसूरी चावल है और फिर 2 किलो तेल, 2 किलो मसूर की दाल, चने की दाल, बेसन, शक्कर, इमली, अदरक, लहसुन, मिर्च, नमक, अचार व दीगर तमाम अशिया पर मुश्तमिल ये 1600 रुपए का पैकेज है जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 घरानों तक ये रमजान राशन पहुंचता है। तकरीबन 30-35 लाख रुपए का ये राशन ऐसे लोगों तक पहुंचता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत चल रही हैं। हमारे मुआशरे के अंदर एक तबका वो है जो माजूरों का है और हमने ऐसे घरानों को तलाश किया है गरीब महलों में जहां एक ही घर के अंदर 2 से ज्यादा माजूर हैं। ये देखिए, एक ही घर के 2 ऐसे गूंगे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता। एक ही घर के 2 नाबीना हैं और एक ही घर के 2 ऐसे लोग हैं, 3 अफराद ऐसे जो दीवाने हैं। ऐसे लोगों की को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कफालत हैं। एक देखिए 3 बच्चियां हैं
جو ایک ہی گھر کی تینوں ذہنی معذور ہیں، اور ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے ان افراد کے درمیان میں رمضان راشن تقسیم کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا، اور پھر ان کو ہر مہینہ 2000 تا 1500 روپے ہر مہینہ ان کی کفالت دی جاتی ہے، اور ہر مہینہ ان کی امداد کی جاتی ہے۔ اہل خیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے گھرانوں کی کفالت لیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دیکھیے کس قسم پرسی کے شکار یہ معذور ہوتے ہیں، ذہنی معذور ہوتے ہیں، جسمانی معذور ہوتے ہیں اور نابینا ہوتے ہیں۔ ایسے گھرانوں تک ایک تو کفالت کرنا، ایسے معذوروں کے لیے راشن کا نظم کرنا، اور ایسے افراد کی کفالت لینا، یہ بہت بڑا کام ہے جو بیڑا صفا بیت المال نے اٹھایا ہے، اور الحمدللہ یہ خدمات صفا بیت المال کی چل رہی ہیں، اور یہی غریب ہیں جن کی دعاؤں سے صفا بیت المال روز بروز روز افزوں ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انہی کی دعاؤں سے یہ صفا بیت المال چل رہا ہے۔ کس حالت میں ہوتے ہیں یہ لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی الحمدللہ صفا بیت المال نے ان کا علاج کرایا ہے۔ یہ بچی جس کو جو پلاسٹک انیمیا ہو گیا تھا، اس کا بھی علاج کیا گیا۔ کینسر زدہ یہ بچہ جس کا بھی علاج کیا گیا، گٹکا کھا کر اس کا یہ حشر ہوا، اس کا بھی علاج ہم نے کیا الحمدللہ۔ یہ شخص ہے جس کا 35% جسم جل گیا، ان کو روزگار دلایا گیا الحمدللہ۔ صفا بیت المال کی جانب سے ایسے لوگوں کو روزگار دلانے کا بھی سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اگر ایسے معذوروں کو ہم روزگار نہیں دیتے تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے ان کو روزگار دینا ہوگا۔ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ طبقہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ آج ایسے لوگوں کو اٹھانا ضروری ہے۔ ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے سلسلے میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تعلیمی کٹس تقسیم کرنے کا بیڑا صفا بیت المال نے اٹھایا۔ اس سال صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے 1000 غریب بچوں تک تعلیمی کٹس تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال کی جانب سے یہ اسکول بیگس بنائے گئے، اور صفا بیت المال کے نام ہی سے صفا نوٹ بک شائع کیے گئے۔ 10,000 نوٹ بک الحمدللہ کنگ سائز میں شائع کیے گئے، اور ان بچوں کی پورے سروے کیا گیا۔ جہاں جہاں ہمارے صفا بیت المال کے سینٹرز ہیں اور وہاں انچارج ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے سروے کرایا۔ ایسے غریب گھرانوں تک پہنچے جن کے 2 بچے 3 بچے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو تعلیمی کٹس نہیں دیتے، ان کی معیشت اتنی مستحکم نہیں ہوتی۔ ایسے بچوں کو الحمدللہ صفا بیت المال کی جانب سے تعلیمی کٹس دیے گئے۔ بتا نہیں یہ آج کے بچے ہیں، لیکن یہ آج کے ہونہار بچے کل کے لیے ہمارے ہندوستان کے معمار بن سکتے ہیں، کل کے لیے ہمارے قائد بن سکتے ہیں۔ یہی بچہ آگے کا انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، CA بن سکتا ہے، اور ایک عالم میں بعمل بن سکتا ہے، ایک حافظ قرآن بن سکتا ہے، قوم کا ایک خطیب بن سکتا ہے۔ انہی بچیوں سے انشاءاللہ ان کی تعلیم اور تربیت سے خاندان انشاءاللہ سدھریں گے، اور ان کی تربیت کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہوگا۔ ان بچوں کی دعائیں لینا ہے۔ اسی طرح صفا بیت المال موسم گرما میں دینی گرمائی کورس کے سینٹرز چلاتا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوتی، ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے صفا بیت المال کے تقریباً 50 محلوں میں ہم نے دینی گرمائی کورس کے سینٹرز چلائے۔ وہاں نصاب دینی گرمائی کورس پڑھایا گیا، اور نماز وضو وغیرہ کی عملی مشق کرائی گئی۔ ان کو دینی تعلیم سے پوری طرح آگاہ کیا گیا، اور یہ معلمین ہیں جن کی تربیت کی جا رہی ہے، اور جن کے حوالے ان کے رجسٹر اور سینٹرز کے، اور پھر ان کے لیے کتابیں وغیرہ تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ اور الحمدللہ اس سال 50 غریب محلوں میں یہ تعلیمی سینٹرز قائم ہوئے، دینی گرمائی کورس کے سینٹرز قائم ہوئے، اور الحمدللہ تقریباً 2500 طلبہ اور طالبات نے اس سے استفادہ کیا۔ اہل خیر کی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ صفا بیت المال جو مختلف پہلوؤں پر خدمات انجام دے رہا ہے، ان خدمات کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے سے صفا بیت المال کا تعاون کرے، تاکہ صفا بیت المال آگے بڑھ کر اور مزید اچھے خدمات انجام دے سکیں۔ اہل خیر کے تعاون ہی سے یہ قومی ادارہ ہے، اور قوم کے ذی اثر اور صاحب ثروت افراد کے تعاون سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ اس ادارے کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، یا اس کے لیے اس کی کوئی ایسی آمدنی نہیں ہے کہ کوئی بڑی جائیداد ہو، نہیں، یہ ایک نوخیز ادارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ دواخانوں میں موسم گرما میں جو بیمار مختلف دیہاتوں سے آتے ہیں، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہوتے ہیں، لیکن ٹھنڈے پانی کا کوئی معقول نظم نہیں ہوتا، صاف پانی کا کوئی معقول نظم نہیں ہوتا۔ صفا بیت المال نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور پچھلے 6 سالوں سے صفا بیت المال کی جانب سے عثمانیہ دواخانے میں ٹھنڈے اور صاف پانی پلانے کا، اور نیلوفر دواخانے میں بھی پچھلے 2 سال سے ٹھنڈا اور صاف پانی پلانے کا یہ نظم قائم ہے۔ ہمارے یہ والنٹرز روزانہ موسم گرما میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا صاف پانی پلاتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہم نے الحمدللہ اپنے والنٹرز کو تیار کیا ہے، اور اس کا ایک اچھا اثر ہمارے برادران وطن تک بھی پہنچ رہا ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر پانی پلانا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر نہیں، یہ انسانیت کی بنیاد پر خدمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہی وہ خدمت ہے جس خدمت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت پا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر بھی اپنے اپنے جگہ پر ٹھنڈا پانی پلائیں۔ انسان تو کیا، انسان جانوروں کو پانی پلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنے کس قدر لوگ پانی پی رہے ہیں دواخانوں میں، اور تپتی دھوپ میں جب ان کو پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی پی کر وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جہاں دیگر فلاحی اور رفاہی خدمات انجام دی جاتی ہیں، وہیں غریب دیہاتوں میں، ایسے دیہات جہاں پر پہلے سے کوئی مسجد نہ ہو، وہاں پر مساجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ RCC کی مسجدیں ہیں اور ٹن شیڈ کی مسجدیں، 2 طرح کی مسجدیں قائم کی جاتی ہیں۔ RCC کی مسجدیں جہاں تعمیر کی جاتی ہیں، ان RCC کی مسجد میں 6 تا 7 لاکھ روپے کے خرچ آتے ہیں، اور کبھی 4 تا 5 لاکھ روپے بھی اس پر اخراجات آتے ہیں۔ اور جہاں ٹن شیڈ کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ان کے اخراجات 1.5 لاکھ تا 2 لاکھ روپے آتے ہیں۔ آسام کی سرزمین میں بھی ہم نے ٹن شیڈ کی کئی مسجدیں بنائی ہیں، اور آندھرا پردیش کے مختلف دیہاتوں میں بھی ہم نے الحمدللہ مساجد کی تعمیر کی ہے۔ اور اب تک صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام مختلف ریاستوں کے مختلف دیہاتوں میں 75 مسجدوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی مظفر نگر میں بھی مسجد الصفا تعمیر ہوئی، اور آسام کی سرزمین میں مسجد الصفا تعمیر ہوئی۔ الحمدللہ یہ بھی مسجدیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ٹن شیڈ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صلاحیت دی ہو، استعداد عطا فرمائی ہو، مال دیا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نام سے، جن ماں باپ نے ان کو پالا اور پوسا، ان کے نام سے بھی آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیہاتوں میں بورویلز کی تنصیب، یہ بھی صفا بیت المال کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں بورویلز صفا بیت المال کے زیر اہتمام مختلف غریب محلوں میں اور مختلف دیہاتوں میں اور مساجد میں ہم نے تنصیب کیے ہیں، اور اس پر 40 تا 45 یا کبھی 50,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ 45,000 40,000 کوئی ایک معمولی رقم ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کے کام الحمدللہ انجام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے اور ان کو ہنر سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے حیدرآباد کے 6 محلوں میں صفا ٹیلرنگ سینٹرز قائم کیے ہیں۔ امبر پیٹ میں، وقف سرائے میں، EMCH کالونی میں یہ صفا سینٹر قائم ہے۔ راجندر نگر میں بھی صفا سینٹر قائم ہے۔ یاقوت پورے میں صفا سینٹر قائم ہے۔ شاستری پورہ میں صفا سینٹر قائم ہے۔ ملے پلی میں صفا سینٹر قائم ہے۔ اور اس طرح الحمدللہ صفا بیت المال کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ گورنمنٹ سے ٹائی اپ ہو کر بھی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہیں۔ ہمارے مسلمی معاشرے کے اندر نکاح، طلاق اور خلا، وراثت اور تجارت وغیرہ سے متعلق بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جن کو مسائل کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک صفا شریعت ہیلپ لائن قائم کیا ہے، جس میں مفتیان کرام الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ غریب بیماروں کو بعض مرتبہ خون کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے صفا بلڈ ڈونیشن سروس قائم کیا ہے۔ ہم نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنا خون دیں، اور جن لوگوں کو ہم خود خون لیتے ہیں ان نوجوانوں کو ہم تیار رکھتے ہیں، اور وہ خون جب بھی ضرورت پڑتی ہے بیماروں تک دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ صفا فرسٹ ایڈ سروس ہے۔ مختلف اسکولوں کے والنٹرز کو یا وارڈنز کو ہم نے تربیت دی، اور الحمدللہ فرسٹ ایڈ سروس ہم نے دی ہے، اور یہ بھی ایک خدمت خلق کا اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح
सफा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम डेंटल क्लिनिक कैंप भी लगते हैं और गरीब लोगों के जो दांतों के अमराज होते हैं हमारे डॉक्टर्स उनका मुआयना करते हैं, उनका इलाज करते हैं और इसकी भी फी ज़माना बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसी तरह हुकूमत की तरफ से जो स्कीमें हैं, जो भी बीसी सर्टिफिकेट का मसला हो, सीनियर सिटीजन कार्ड का मसला हो या राशन कार्ड के करेक्शन का मसला हो, बहुत से ऐसे मसाइल के लिए रहनुमाई के लिए हमने एक सफा हेल्पलाइन कायम किया है। गरीब बच्चों और बच्चियों की, गरीब लड़कों या लड़कियों की शादी के लिए भी हमने अपने सफा बैतुल माल के दफ्तर पर फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल बनाया है और हमारे सिर्फ 2 शराइत हैं। जो कोई भी शादी करना चाहते हो, हम एक तारीख देते हैं और हमारी अपनी जगह पर शादी जो करने के लिए तैयार हैं। लड़के और लड़की वाले जब इस बात के लिए तैयार हों कि वो हमारे मकाम पर शादी करेंगे और हमारी तारीख पर शादी करेंगे, तो हम उनके लिए जहेज और उनके काजी का खर्च और रिफ्रेशमेंट और जो भी अखराजात होते हैं वो शादी का पूरा नज़्म सफा बैतुल माल की तरफ से किया जाता है। ईद उल अज़हा के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के 9 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 देहातों में सफा बैतुल माल की तरफ से कुर्बानी होती है और बड़े जानवरों की कुर्बानी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल की ये सारी खिदमात जो आपके सामने अब तक आई हैं, इन खिदमात की अंजाम दही के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आमदनी के जराए हैं, उनमें से एक जरिए आमदनी ये स्क्रैप उसूली है। शोबे स्क्रैप उसूली में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 अफराद काम करते हैं। 4-5 हमारी ये ट्रालियां हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना लोग हमें फोन करते हैं, 50-60 फोन आते हैं और 50-60 घरों तक जाकर लोगों के पास जो भी बेकार सामान है, बेजरूरत सामान से जरूरतमंदों की इमदाद की दिए। कोई भी चीज बेकार नहीं है, अल्लाह ने बेकार नहीं की। हर बेकार चीज को कारआमद बनाया जा सकता है। हमने एक फार्मूला तैयार किया सफा बैतुल माल से। पिछले 7 सालों से हम स्क्रैप उसूल कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से लोगों के पास से जितना ये माल आता है, ये सारा ढेर आप ही का दिया हुआ है। ये घर के अंदर हमारे बेकार पड़ी हुई चीजें हैं, फ्रिज है, एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, अखबारात की रद्दी है, हमारे पहने हुए कपड़े होते हैं और दीगर सारी वो चीजें जो फर्नीचर वगैरह होता है, सारी चीजें आप दीजिए। इन चीजों को हम लाते हैं, शार्टिंग करते हैं और इन तमाम चीजों को लेकर बेचते हैं। बेचकर जो आमदनी आती है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह बेसहारा बेवाओं में वज़ाइफ की तकसीम होती है, गरीब बीमारों का इलाज किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम को कबूल किया। इसी तरह जितने भी अहले खैर हजरात हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 9 नुमाइंदे हैं जो आपके पास से मिंबर साजी करते हैं। हर महीना 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दीजिए आप, और ताकि इस बैतुल माल के जरिए से मुख्तलिफ रिफाई और फलाई खिदमत अंजाम दी जा सके। आप जानते हैं ये बर्मा के लोग हैं। जो बर्मा में फसाद हुआ उसके बाद बर्मा के लोग आए, यहाँ पर हैदराबाद में आए और अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल ने इन बर्मा के मुहाजिरीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म के काम के नकद रकम भी दी, इनको कपड़े फराहम किए गए और इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दीगर बहुत सी खिदमत अंजाम दी गई हैं। सफा बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सरमा में जहां लोग फुटपाथों पर, स्टेशनों के पास बिल्कुल ऐसी हालत में सोए हुए होते हैं कि बिल्कुल ठिठरे हुए होते हैं, बिला लिहाज मज़हब मिलत, इंसानियत की बुनियाद पर सफा बैतुल माल इनको ब्लैंकेट्स तकसीम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखानों में जाना, बीमारों की इयादत करना, बीमार दवाखानों में किस किस पोजीशन में होते हैं, किन किन हालात में होते हैं, देहातों से आए हुए होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाना, इनकी इयादत करना, इनमें फलों की तकसीम करना और सलम इलाकों के अंदर जाना, गरीब महलों के अंदर जाना। आज अमीर और गरीब के दरमियान में एक डिस्टेंस आ चुका है, एक दूरी आ चुकी है। इस दूरी को दूर करना चाहिए और मुसलमान जो मालदार तबका है उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुसलमान भाई जहां सलम इलाकों में रहते हैं उन लोगों के हालात दरियाफ्त, कैसे कैसे हालत में लोग होते हैं। ये देखिए एक खानदान है, ये एक खातून जो खड़ी हुई है, इसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, इसके 3 बच्चे हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। कौन सहारा बनेगा? उम्मत के वज़ी असर अफराद सहारा बनेंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दी हो। सलम इलाकों में बच्चे कैसे होते हैं, लोग किस किस्म की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनके मकानात की खस्ता हालत को देखिए, वो किस तरह पानी के लिए परेशान होते हैं, जिंदगी की जरूरियात की तकमील हो नहीं पाती। ऐसे लोगों की जरूरियात की तकमील के लिए सफा बैतुल माल ने सलम इलाकों के अंदर अपनी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखी हैं। जो हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं, इन मेडिकल कैंप्स में जो बीमार आते हैं उन वो टेस्ट अपनी तरफ से करा
نہیں پاتے، ان کی بیماریوں کے فری ٹیسٹ کے لیے اور ان کے ایکس رے اور پیتھولوجسٹ کے پورے ٹیسٹ کے لیے ہم نے صفا ڈائگنوسٹک سینٹر قائم کیا ہے، اور الحمدللہ یہ بھی خدمات جاری ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے صفا موبائل ٹیکنیشین سروس یہ ہماری ہے، الحمدللہ مختلف مقامات پر الحمدللہ صفا بیت المال کی جانب سے یہ صفا ٹیکنیشین سروس چل رہی ہے۔ یہ نوجوان روزگار، ان کا روزگار بھی حل ہوگا، اس قسم کے کام الحمدللہ چلتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صفا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے مسلمان جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں واجب ہے، لیکن قربانی کے جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ایسی جگہ پر جانا چاہیے جس سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ ہو، لیکن چونکہ لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر صفا بیت المال کے زیر اہتمام قربانی کے جانوروں کی فضلہ جات کی صفائی کے لیے یہ 10 گاڑیاں ہیں جو عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے دوسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کو یہ ہمارے والنٹرز 40 والنٹرز دونوں دن مصروف رہتے ہیں، اور جہاں ہمارے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کے جو فضلہ جات ہوتے ہیں ان کی صاف صفائی کرتے ہیں، اور ان کو جہاں لے جا کر پہنچانا چاہیے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بلدیہ سے پرمیشن ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں پولیس بھی ہمارا اچھا کوآپریٹ کرتی ہے۔ یہ قوم کی خدمت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صفا بیت المال ہمارا جہتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ ہم دواخانوں میں پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی فلٹر کیا ہوا، اس کے لیے ہی یہ سلسبیل صفا کے نام سے ایک واٹر پلانٹ موجود ہے ہمارا، جس میں یہ پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور 13 ڈگری میں ٹھنڈا کر کے پانی پلایا جاتا ہے، اور یہ پلانٹ ہے جس میں پانی کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ طرف تو اس میں پانی پلایا جاتا ہے دواخانوں میں، اور جہاں دینی پروگرامز ہوتے ہیں مدارس وغیرہ کے وہاں بھی فری آف کاسٹ مفت پانی پلایا جاتا ہے، چونکہ پیاسوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی ہے۔ صفا بیت المال کو متعارف کروانے کے لیے اور دینی پروگرام کو عام کرنے کے لیے صفا چینل ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ ضرور صفا چینل آن لائن دیکھیے، آپ کی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر صفابیتالمال.com ماریے اور روزانہ 24 گھنٹے صفا چینل دیکھیے، جس میں علماء کرام کے دروس حدیث، دروس قرآن، اسلامی باتیں، راہ عمل، اسوہ حسنہ، فقہی مسائل، طبی معلومات پر مشتمل الحمدللہ ایک مؤثر اور مفید چینل ہم نے ویب چینل شروع کیا ہے۔ آپ صفا channel.com پر بھی، صفابیتالمال.com پر بھی، دونوں ویب سائٹ پر بھی آپ صفا چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔